سورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم العازفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من باق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي يَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وقال موسى إني عُذْتُ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورة المؤمن مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ زبردست علم والا ہے. یہاں سے حوامیم کی ابتدا ہو رہی ہے. ان کو دیباج القرآن کہا جاتا ہے. قرآن پاک کا ریشم، اس کی زینت، خوبصورتی، خلاصہ، مغز، اور ان کو عرائس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دلہنیں ہیں. غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، صاحب فضل، جو چاہے کرے. اے انسان، تو رب کی کس شان کا مستحق بننا چاہتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف واپسی ہے. نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ جنہوں نے کفر کیا. آپ کو ان کی سیر و سیاحت، ان کے کاروبار، ان کا ملکوں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. یہ کچھ عرصے کے مزے ہیں اور پھر ہمیشہ کی آگ ہے. ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا اور ان کے بعد گروہوں نے، اور ہر قوم نے ارادہ کیا اپنے رسول کے ساتھ کہ اس کو پکڑیں اور باطل کے ساتھ جھگڑا کریں، حق کو دبا دیں. پھر میں نے ان کو پکڑا، دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے حق ہو گئی بات آپ کے رب کی کافروں پر کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں. ان کو سزا سنا دی گئی، ان پہ دفعہ لاگو کر دی گئی. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں. تو حاملین عرش 4 فرشتے ہیں اور باقی لاکھوں میں ہیں. یسبحون بحمد ربہم، جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے رحمت اور علم کے ساتھ.
تو بخش دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور ان کو داخل کر ہمیشگی کے باغات میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ان کے آباء میں سے اور ان کے جوڑوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوئے، یقیناً تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو کہا کہ انسان خود اپنے لیے بخشش کی دعا کرے تو ملائکہ بھی اس کے لیے کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اللہ تو ان کو برائیوں سے بچا کے رکھ، اور جو برے اعمال کے برے نتائج سے بچا لیا گیا، اللہ تو نے اس پہ رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے کہ اللہ کا غصہ زیادہ بڑا تھا تمہارے نفسوں کے غصے سے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور کفر کرتے تھے تو اللہ کو بھی بہت غصہ آتا تھا۔ آج جہنم کے اعلان پہ تمہیں غصہ آ رہا ہے تو اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ اکیلے کی طرف پکارا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم ایمان لاتے تھے۔ فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند اور بہت بڑا ہے۔ وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت حاصل وہ کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں، جنہیں آخرت کا خوف ہے، آخرت کا احساس ہے۔ فادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، خواہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، خواہ کافر برا ہی کیوں نہ مانے۔ رفیع الدرجاتی، وہ بلند درجات والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے اس کو عطا کرتا ہے، اس کی طرف القاء کرتا ہے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ اس ملاقات کے دن سے وہ خبردار کرے۔ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ، جس دن وہ نمایاں ہوں گے، اللہ پر ان سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج اکیلے اللہ کی۔ کہا دعا تو کیفیت کا نام ہے، ایک فریاد کا نام ہے، ایک تڑپ کا نام ہے، ایک بے قراری کا نام ہے۔ رو کے تڑپ کے رب کو دکھا دو۔ توبہ کی سواری گناہ گار کو پستی سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے، دوری حضوری میں بدل جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، ہم معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر جنت کا فاصلہ 200 سال، اس کے اوپر پانی ہے، پانی پر عرش ہے، عرش پر اللہ ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ان تمام پردوں کو چیرتے ہوئی ہماری دعا رب کے عرش پر جا پہنچتی ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کا عرش اس دن اٹھائیں گے، اس دن 8 فرشتے ہوں گے۔ لوح محفوظ پر عرش پر لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ حاملین عرش، ان کی کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ وہ خوبصورت آواز میں تسبیح کرتے ہیں، 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عرش سب سے بڑا ہے، عرش پانی پر ہے اور پانی آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ مستوی ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ نمایاں ہوں گے، کچھ نہیں چھپا۔ لیمن الملک اليوم، جب اللہ سب کو مار ڈالیں گے تو اللہ پوچھیں گے، اللہ کی صدا آئے گی، آج کس کی بادشاہت ہے؟
پوری کائنات میں سے کسی کی آواز نہیں اٹھے گی، اللہ خود ہی فرمائیں گے، جواب دینے والے بھی خود ہوں گے، سوال کرنے والے بھی خود ہوں گے کہ للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ جو واحد اور قہار ہے۔ اللہ پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ جبار متکبر میں کرتے جن کی زندگی گزر گئی، کہاں گئے؟ 40 سال سناٹا رہے گا اور 40 سال بعد اللہ خود ہی جواب دیں گے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہا جائے گا آج ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا۔ اور ان کو خبردار کرو قریب آنے والے دن سے جب دل ہنسلیوں کے قریب ہوں گی، ہنسلیوں میں پھنس جائیں گے، کاظمین ضبط کرنے والے ہوں گے، غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا کوئی جگری دوست، کوئی سفارشی نہیں ہوگا کہ اس کی بات سنی جائے۔ دل ہنسلیوں میں پھنسے ہوں گے، دل اچھل کر حلق تک آ جائیں گے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، آنکھوں کی چوری کو، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جو اس کے سوا پکارتے ہیں لا یقضون بشیء، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے انسان جب تک تو مجھے پکارتا رہتا ہے، مجھ سے امید لگا کے رکھتا ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں جتنے بھی تیرے گناہ ہوں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یبن آدم، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو زمین کو بھر دے گناہوں سے پھر تو میرے پاس آ اس حال میں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، میں تجھے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں اور مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ فرمایا کہ الدعاء مفتاح الحاجہ ومستروح اصحاب الفاقات وملجأ المضطرین ومتنفس ذوی المعارف، دعا تو قضائے حاجات کی چابی ہے، فاقہ مستوں کے لیے راحت کا سبب ہے، مجبوروں کے لیے جائے پناہ ہے، اور حاجت مندوں کے لیے آرام گاہ کا سبب ہے، سکون کا سانس لینے کا سبب ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے؟ پورے یقین سے مانگی جائے، درد سے مانگی جائے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں ایک بار جا رہا تھا کہ میرا جہاز خراب ہو گیا، جہاز کو ہنگامی طور پہ لینڈ کرنا پڑا، تو میں نے ایک ٹیکسی وہاں سے کی، اور میں ٹیکسی پہ جا رہا تھا کہ اچانک اتنی بارش ہوئی کہ ٹیکسی کسی دروازے کے آگے جا کر رک گئی۔ تو میں نے دیکھا ایک جھونپڑی سی تھی، میں نے کہا چلو اندر جا کے نماز پڑھ لوں۔ اندر میں پہنچا تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، میں نے اسے اجازت مانگی، دیکھا ایک بچہ لیٹا ہوا تھا بستر پہ، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بی بی اس بچے کو کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی دادی ہوں، یہ بچہ بیمار ہے اور پورے پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، میرے پاس نہ تو وسائل ہیں، نہ پیسہ ہے، نہ میں اس تک پہنچ سکتی ہوں، سوائے ایک دعا کا ہتھیار ہے کہ ہر نماز کے بعد میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کوئی وسیلہ بنا دے کہ میں اس ڈاکٹر صاحب تک پہنچ جاؤں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب نام پوچھا، اس نے نام بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیے اور کہنے لگے بی بی یہ تیرے آنسو تھے جو آج برسے، اور میری ٹیکسی تیرے گھر کے آگے آ رکی، یہ تیری آہیں تھیں کہ میرا جہاز آج خراب ہوا اور آج میں تیرے گھر پہ موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں کا یہ خزانہ جو اس نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اللہ ہمیں
استعمال کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں آثار چھوڑے، مگر ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ ان کے لیے وما کان لہم من اللہ من واق، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے انکار کیا، آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ زبردست اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور واضح دلائل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، انہوں نے کہا کہ ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی چال تو اکارت ہی گئی، ناکام ہو گئی۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ تو اس نے مذاق اڑایا، کہا میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا مصر میں فساد کو غالب کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے پناہ لی اپنے اور تمہارے رب کے ساتھ ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فقال رجل مؤمن، تو ایک مومن شخص نے کہا، اس کا بچپن حضرت موسیٰ کے ساتھ گزرا تھا، یہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا، اسی کے نام پہ سورت ہے، اور اس نے اتنی بڑی تقریر کی کہ کسی نبی کی تقریر بھی قرآن پاک میں درج نہیں۔ تو اس نے آل فرعون سے کہا، اور یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہ کیا تم قتل کرتے ہو اس شخص کو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس پہ ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو ضرور تم پر آئیں گے کچھ وہ چیزیں جن ہولناک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلا رہا ہے۔ یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا جو بھی حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ اے قوم، تمہارے لیے آج بادشاہت ہے، زمین میں تم غالب ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہے۔ کون ہماری اللہ کے عذاب سے مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرعون نے کہا میں وہ رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آ رہی ہے، اور میں تمہیں ٹھیک راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا جو مومن تھا، اے قوم، میں ڈرتا ہوں تم پر، کہیں تم پہ وہ دن نہ آئے جیسا پہلی قوموں پہ آ چکا، جیسا حال قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر ڈرتا ہوں کہ وہ دن جو چیخ و پکار کا دن ہوگا، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگے بھاگے پھرو گے، اور تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور تمہارے پاس حضرت یوسف اس سے پہلے کھلے دلائل لے کر آئے، تم شک میں پڑے رہے ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تم نے کہا ہرگز اللہ ان کے بعد رسول نہ بھیجے گا۔ ایسے ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ شک ایمان کا دشمن ہے۔ فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی، یہ رویہ مبغوض ہے اللہ کے پاس اور ایمان والوں کے پاس۔ ایسے ہی اللہ مہر لگاتا ہے ہر متکبر ظالم کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے اونچی عمارت بنا، بالا خانہ بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے دروازوں تک پہنچوں، آسمان کے دروازے، میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کے اعمال کی برائی خوشنما بنا دی گئی اور وہ صحیح راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو تباہی میں گئی۔ وقال الذی آمنا، ابھی اس کی تقریر جاری ہے، وہ کہنے لگا اے میری قوم، تم میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستے کی ہدایت دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت ہی مستقل قیام ہے۔ جو برا عمل کرے گا تو اس کو
اس کے برابر جزا دی جائے گی، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، وہاں رزق دیے جائیں گے۔ اور اے میری قوم، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شرک کروں اس کے ساتھ جن کو میں جانتا ہی نہیں، جس کی کوئی سند نہیں، حالانکہ میں تمہیں بلاتا ہوں زبردست بخشنے والے کی طرف۔ یقینی بات ہے کہ تم مجھے اس کی طرف بلاتے ہو جس کے لیے نہ ہی دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں، اور یقیناً ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے بڑھنے والے ہی جہنمی ہیں۔ ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے بچا لیا اس کو سیئات ما مکروا، ان برائیوں سے جو انہوں نے چالیں چلیں، اور وہ خود بری چالوں کے پھیر میں آ گئے۔ آل فرعون بری چالوں کے پھیر میں آ گئے، وہ ڈوب گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پہ صبح شام وہ پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اور یاد کرو جب وہ آگ میں، خیال کرو جب وہ آگ میں جھگڑ رہے ہوں گے، کمزور متکبرین سے کہیں گے ہم تمہارے فالوورز تھے، ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، کیا تم ہم کو بچا لو گے نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے؟ متکبرین کہیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور کہیں گے وہ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغے سے، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، ہم سے ایک دن کا عذاب تو کم کر دے، ذرا تو ہلکا کر دے، آگ کو تھوڑا سا تو دھیما کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ وہ کہیں گے بس اب خود ہی پکارو، اور کافروں کی پکار تو ضائع جائے گی، اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔